बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज की इस वीडियो में एक तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है, वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात, एक मैराथन मुज़ाकरात की एक जो है पूरी एक सिलसिला हुआ है और ये 15 घंटे के मुज़ाकरात थे। इन मुज़ाकरात में क्या होता रहा है, क्या क्या बात हुई है, भारत ने क्या कहा, चीन ने क्या कहा और क्या मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा आपको बताऊंगा कि इंडिया क्यों परेशान है कि ये जो ईरान और चीन की आपस में मोहब्बत बढ़ी है और इंडिया को जो चाबहार रेलवे मंसूबे से फ़ारिग कर दिया गया है और आगे कुछ मंसूबों से भी फ़ारिग किया जा रहा है, उस हवाले से बताऊंगा। और साथ में एक्सक्लूसिव आपको कुछ नुकात बताऊंगा जो हैं चीन और ईरान के दरमियान जो आपस में मुआहदा हुआ है, उसके जो एक्सक्लूसिव नुकात हैं वो कुछ चंद नुकात मेरे पास आए हैं, उसके हवाले से आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से। कहा जाता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका ताल्लुक़ लोगों की ज़िंदगी से और लोगों की माशी सूरत हाल से हो, उनका कौमों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। आज बाकायदा तौर पे मैंने एक वीडियो की थी, आपको बताया था कि इस हफ़्ते में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरा करेंगे दयामर बाशा डैम का और वहाँ पे तामीराती काम का इफ्तिताह करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज़ और ये तमाम लोग गए हैं। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वारडा भी साथ थे, अली अमीन गंडापुर भी थे। इनने जाके वहाँ पे ब्रीफिंग्स हुई हैं, बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को और अस्करी क़यादत को ब्रीफ़ किया गया है इसके ऊपर और उसके बाद तामीराती काम का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है। इस डैम के हवाले से मैंने आपको बताया था 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये जो है पाकिस्तान की जो फ्लड्स के हवाले से सूरत हाल है, जो सैलाब आते हैं, जो ज़राअत की ज़रूरत है पाकिस्तान की और जो बिजली की ज़रूरत है, उसको पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये पाकिस्तान में तीसरा बड़ा डैम होगा जो बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह कंप्लीट होने में कुछ अरसा लगेगा, लेकिन ज़ाहिर है इस मंसूबे को बहुत डिले हो गया था। 90s का ये मंसूबा था और आज अब जाके आज इफ्तिताह हुआ है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। मईशत के हवाले से भी, जॉब्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त जॉब्स पैदा होंगी, इससे मौके पैदा होंगे। वहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी खर्च करने के लिए एक बहुत ख़तीर रकम रखी गई है। और जो चिलास का एरिया है, जो इस डैम के आसपास के एरियाज़ हैं, उनके हवाले से ये तो थी पाकिस्तान के हवाले से एक ज़बरदस्त खबर जिसका बताना बड़ा ज़रूरी था। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी थी। अब आगे चलते हैं। चीन और इंडिया के हवाले से वीडियोज़ मैं करता रहा हूँ। अब जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें कुछ यूँ हुआ है कि बाकायदा तौर पे एक मुज़ाकरात के एक मैराथन मुज़ाकरात हुए। मैराथन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो मुज़ाकरात होते थे वो कम टाइम के होते थे, लेकिन ये पहले मुज़ाकरात हैं जो दिन 11 बजे से रात 2 बजे तक होते रहे। बहुत लंबा एक पूरा मुज़ाकरात का सिलसिला था और ये बड़े लेवल पे मुज़ाकरात थे। वहाँ पे इंडियन अखबारात और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी इंडियन साइड पे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे अब चीन मौजूद है वहाँ पे ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के मुज़ाकरात थे। इसमें इंडिया की तरफ से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और वहाँ पे जो चीन की तरफ से वो मेजर जनरल लिवलिन थे। इन दोनों के मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत लंबे मुज़ाकरात हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत ने बारहा कोशिश की है और चीन से ये दरख्वास्त की है इन मुज़ाकरात में कि जी आप ये करें कि आप अपने जो हमारी पहली पोजीशंस थी, हम जो आप शराइत रखते हैं हम वो मानने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जितनी भी हमने कंस्ट्रक्शंस की थी हम वो गिरा देंगे। हमारे जितने फ़ौजी यहाँ पे मौजूद हैं हम उनको वापस ले जाने के लिए तैयार हैं और जो आप शराइत रखेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी पहली पोजीशन पे चले जाएं। और जैसे पोजीशन थी वो जो एक वाक़या हुआ था जिसमें 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे, उस जो स्टैंड ऑफ था उससे पहले वाली पोजीशन पे चले जाएं। लेकिन चीन की तरफ से बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से जो है कहा गया है कि सॉरी हम पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि जिन इलाकों के ऊपर हमारा दावा है जी जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, फिंगर 4 फिंगर 3 तक हम पहुँच चुके हैं, वहाँ तक तो हम हैं। अब उससे आगे के भी जो फिंगर 2 और फिंगर 1 के एरियाज़ हैं जिनके ऊपर चीन पहले से क्लेम करता है, आप लोग वहाँ से भी पीछे जाएं और जिधर तक हम आ चुके हैं इससे पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि इससे आगे की आप हमसे बात करें। जो ख़बर ज़राए हैं उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि जो जनरल हरिंदर सिंह साहब थे वो इन 15 घंटे के मुज़ाकरात में बहुत परेशान थे।
کئی بار انہوں نے فون کیا اپنی قیادت کو، بار بار پوچھا کہ جی میں آگے کیا بات کروں، وہ یہ بتا رہے ہیں، پھر وہ اندر آتے تھے، پھر وہ بات کرتے تھے، پھر اس کے بعد چین اپنے مطالبات رکھتا تھا، پھر وہ باہر جاتے تھے، وہ کبھی اپنے اوپر لوگوں کو فون کرتے تھے، وہ پھر مودی سے ظاہر رابطہ کرتے تھے، اجیت دول سے رابطہ ہوتا تھا، عسکری قیادت سے رابطہ ہوتا تھا، وہ جواب دیتے تھے، پھر چین کا جو میجر جنرل لیو لن تھا اس کو بتایا جاتا تھا، لیو لن کو چین نے باقاعدہ طور پہ اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، ہماری طرف سے یہ مطالبات ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آگے اگر کوئی بات ہو تو آپ کر لیں۔ اس لیے ان مذاکرات نے کافی وقت لیا، کافی ٹائم لگا ان مذاکرات کو، فی الحال اتفاق تو کسی بات پہ نہیں ہوا ہے۔ چین نے یہ باور ضرور کرا دیا ہے، کیونکہ چین اب اس چیز کو ہر لیول پہ یہ باور کرا چکا ہے کہ چین کو یہ پتہ ہے کہ بھارت کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، امریکہ اس کے لیے سٹیپس لے رہا ہے، اس نے پہلے بھارت سے چینی مصنوعات جو ہے وہ بین کروائی ہیں۔ آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے بھی چینی مصنوعات اور ہواوے کو بین کر دیا ہے برطانیہ میں۔ تو اب امریکہ یہ گیم کھیل رہا ہے، انڈیا اس کا بغل بچہ، پالتو، جو بھی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے، کھیلنا چاہتا تھا بھارت کے سر پہ رکھ کے، لیکن بھارت لیٹ گیا۔ آج کے جو مذاکرات ہیں ان کی یہ صورتحال ہے کہ چین نے کہا کہ سوری، ہم جہاں ہیں ہم اس سے آگے آئیں گے، یہ جو فنگرز ہیں جو ہمارے ایریاز جن کو ہم کلیم کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ پیچھے جائیں، اور ہم پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک طرف تو گالوان میں، لداخ میں اور ان ایریاز میں چین جو ہے شکست دے رہا ہے مودی کو، دوسری طرف ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے بھی چین نے وہاں پہ بھی یہ باور کروایا مودی کو کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا، جو چین نے بھارت کو کہا تھا کہ آپ امریکہ کی شہ کے اوپر ہمارے ساتھ بدمعاشی مت کریں، ہم آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اور معاشی طور پہ بھی ہم آپ کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ آپ اگلی چند دہائیوں میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ باقاعدہ طور پہ چین نے وہ باور کروا دیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں آگے، اور آپ کو جیسا کہ اپنی ویڈیو کال والی میں بھی میں نے بتایا تھا کہ چابہار والا جو ریلوے منصوبہ تھا اس سے باقاعدہ طور پہ ایران نے جو ہے وہ چین کو بھارت کو فارغ کر دیا ہے، اور اب ایران جو ہے خود بنائے گا یہ جو ریلوے ٹریک ہے۔ اور یہ تھا بھارت نے پاکستان کے گوادر کے جو ہے مخالفت میں چابہار کو ڈیولپ کر کے اپنا ٹریڈ روٹ بنانا تھا افغانستان اور جو دوسری لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان تک۔ بہرحال وہ خواب اس کا چکنا چور ہو گیا ہے، وہ خواب اس کا ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ چین نے انٹری ماری ہے، ایران نے معاہدے کیے ہیں 25 سال کے چین کے ساتھ، بھارت کو یہاں سے ختم کر دیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بندر عباس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ بھی اب بھارت کی دال نہیں گلے گی اور اس سے ہی بھارت فارغ ہوگا۔ ظاہری بات ہے اب ایران نے چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ چین جو ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے ایران میں، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ بھی اب پریشان ہے، کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا چین کے بعد یہاں اس خطے میں، اور جو امریکہ کی چودراہٹ تھا وہ نہیں مانتا تھا۔ تو اب یہ چین اور ایران اکٹھے ہو گئے ہیں، رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے امریکہ کو یہ اس سے اب خوف ہے، اور امریکہ نے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دینا بھی شروع کر دی ہیں چین کو۔ اب کل جو معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی تھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ میرے پاس ہیں، اور یہ تفصیلات بڑی زبردست ہیں، یہ اس کے نکات ہیں ایکسکلوسیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے کہا ہے کہ معاہدے کے آرٹیکل 6 میں دونوں ممالک توانائی، بنیادی ڈھانچے، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ کریں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق فریقین نے آئندہ 25 سالوں تک باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، نیکسٹ 25 ایئرس۔ اچھا، ایران کی پارلیمان نے ابھی تک اس معاہدے کی منظوری نہیں دی ہے اور نہ اسے عام کیا گیا ہے۔ اچھا، نیو یارک ٹائمز نے معاہدے سے وابستہ 18 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز حاصل کی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے، اور اس کے کچھ نکات بھی اسی دستاویز سے نکالے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ جون 2020 کی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ وہی منصوبہ ہے یہ وہی معاہدہ ہے جو چین اور ایران کے درمیان ہوا ہے۔ اس کے کچھ نکات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چین $280 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، یہ ہیوج انویسٹمنٹ۔ چینی فریق ایران میں پیداواری اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی $120 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ دوسری، ایران آئندہ 25 سالوں تک چین کو باقاعدہ طور پہ انتہائی سستی قیمت میں خام تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ پہلے ایران پہ پابندیاں تھیں، امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں، کوئی ملک بھی اس سے کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت قلیل مقدار ہے
چین کے اگر اس میں کمپیریزن میں دیکھا جائے، چین ایک بہت بڑا تیل جو ہے وہ استعمال کرنے والا ملک ہے، لیکن ایران کے لیے ایک اچھی مقدار ہے یہ جو تیل کی چین اس سے خریدے گا، اور اگلے 25 سال خام تیل چین خریدے گا. چین کو خام تیل کا فائدہ ہوگا، ظاہر اس کو سستا ملے گا، جو پہلے انڈیا لیتا تھا اب چین لے گا، اور ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا ظاہری بات ہے چین ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے، چین انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اور چین اس سے تیل بھی خریدے گا، تو ظاہری بات ہے ایران کو پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا. تو ایران کے لیے بڑی بات ہے. ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چین مدد کرے گا. ٹیکنالوجی وائز ایران کو ایڈوانس کرے گا چین، جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. چین بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہیں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں اضافہ کرے گا. انویسٹمنٹ ہوگی ان چیزوں میں بھی. دونوں ممالک باہمی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں اور تحقیق کریں گے. یہ امریکہ کے لیے ایک بری خبر ہے، کیونکہ چین جو ہے ایران آلریڈی اس خطے میں آنکھیں دکھاتا تھا امریکہ کو، اب یہ ہو گیا چین اس کے ساتھ شامل ہو گیا. یہ دونوں عسکری سطح پہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. ہتھیاروں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گا ہتھیاروں کے معاملے پہ بھی، اور دوسرا یہ مشقیں بھی کریں گے، اور تحقیق کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. یہ اس معاہدے کے نکات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور آخری یہ ہے کہ چین اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے. یہ ہیں کچھ وہ نکات جو اس معاہدے کے ہیں. اچھا، یہ معاہدہ پریشان کر رہا ہے انڈیا کو، تو کر ہی رہا ہے، ظاہر ہے اس کو تو معاشی طور پہ ظاہر ہے اس نے سارے ممالک جو اس کے آس پاس کے ہیں ان کے ساتھ تعلقات آلریڈی خراب کیے ہوئے ہیں. ایران تھا اس کے ساتھ ویسے ہی ہو گئے ہیں. چین نے اس کو جو ہے وہ معاشی طور پہ معاملہ خراب کر دیا. امریکہ بھی اس پہ پریشان ہے، اور اس نے اپنے اتحادیوں کو، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، یوز کرنا شروع کر دیا ہے. برطانیہ نے فوج اور بیڑے بھیجنے کے حوالے سے بات کی تھی، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. امریکہ 2 بحری بیڑے بھیج چکا ہے. اب یہاں پہ معاملات جو ہے وہ کشیدگی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک نیا بلاک، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، باقاعدہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ جرمنی میں ایک سروے کروایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے جو سال ہیں ان میں سپر پاور امریکہ نہیں، اور اس میں 42% کے قریب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ سپر پاور سلپ ہو کے چین کے پاس چلی جائے گی. چین معاشی طور پہ سٹرانگ ہو رہا ہے، بٹ پاکستان بھی چین کی سائڈ پہ کھڑا ہے فی الحال. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے. اور یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، کچھ ایکسکلوسیو چیزیں تھیں جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آخر میں درخواست کروں گا اگر آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.